بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے ایوان تک. عام انتخابات میں گلگت بلتستان میں جی بی ایف اور نگر 1 وہ حلقہ تھا جہاں پہ اپوزیشن لیڈر جو موجودہ ہیں انہوں نے 2 نشستیں جیتی تھی، انہیں پھر بعد میں ایک نشست سے دستبردار ہونا پڑا، چھوڑ دی، اور پھر 8 اگست کو اس سے نشست پہ انتخابات ہوئے اور وہ جو جیتی ہوئی سیٹ تھی وہ ہار گئے. آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی امجد حسین صاحب. امجد صاحب، تھینک یو ویری مچ. عام انتخابات میں اس حلقے میں وزیر اعلیٰ کا نعرہ لگا اور آپ لوگوں نے سیٹ جیتی، اور ضمنی انتخاب میں آپ لوگوں نے اپوزیشن لیڈر کا نعرہ لگایا لیکن سیٹ ہار گئے. کیوں؟ لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگوں کو نہیں ملا، یا پھر آپ لوگوں کی اپنی جو حکمت عملی تھی اس میں کوتاہیاں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. الیکشن میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہار جیت دونوں کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں، بعض ریجنز میں لوگوں کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے. تو نگر کی قوم غیرت مند قوم ہے، غیور قوم ہے. کبھی بھی نگر کی قوم کو خریدا نہیں جا سکتا، نہ ہی حکومتی مشینری کے ذریعے سے اس کو پرچیز کیا جا سکتا. یہ تو میں تقریروں میں کہتا تھا کہ آپ نگر کے اندر سے حکومت کوئی اپنی مشینری کا استعمال کر کے سیٹ چرا نہیں سکتی. لوگوں کی طرف سے جو رائے دہی کا جو ٹرینڈ تھا وہ پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور آئی ٹی پی کے درمیان مقابلہ تھا. پچھلے دفعہ کے ابھی الیکشن میں آئی ٹی پی کے ایوب وزوری صاحب نے کمپٹیشن کیا تھا، کچھ 400-500 کی مارجن سے میں جیتا تھا. ہمارے کچھ 6000 سے ابو ووٹ تھے، ان کے بھی تقریباً 6000 تھے. تو وہ مارجن ووٹ کا ٹرن آؤٹ تھوڑا کم رہا، جس کی وجہ سے ہمیں الیکشن میں تھوڑا سا ڈیمیج ہونا پڑا. دوسری بات یہ تھی کہ ہمارا جو ایک سیگمنٹ تھا ووٹ کا، تقریباً 2000 ہمارا ووٹ بینک تھا، وہ حکومت نے مینیج کیا اس کو کاٹنے کے لیے. اس کے اندر اتنے ایشوز پیدا ہوئے جس کی وجہ سے راتوں رات ہمارا 2000 کا ووٹ بینک جو تھا وہ پیپلز پارٹی سے نکل کے پی ٹی آئی میں چلا گیا. اب اسی کا فائدہ جو تھا وہ آئی ٹی پی کو ہوا، چونکہ حکومت نے پچھلے 9 مہینے میں صرف پیپلز پارٹی کو فوکس کیا اور پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلا کام ان لوگوں نے ایس پی نگر کو چینج کر کے نگر کا ایس پی لگا دیا. اس کے بعد دوسرا کام پی ڈبل ڈی کا جو ایکشن تھا ورکس کا، اس کو ٹرانسفر کیا. اس کے اوپر ایک ایشو پیدا ہوا. پھر واٹر اینڈ پاور کے ایکشن کو ٹرانسفر کیا گیا. پھر نگر کے اندر سے کچھ جو لوگ پی ٹی آئی نے مینیج کیا، ان کو جتنے سرکاری ملازم تھے گلگت بلتستان کے اندر، جتنے ملازم تھے، بعض انتظامی آفیسران تھے، کچھ لوگ ہمارے اے سی آفس میں ملازم تھے، ان کی ڈیوٹی لگی تھی اپنے ہوم سٹیشن پہ. وہ ووٹروں کو لانا، سٹیشن تک لے جانے کی ذمہ داریاں سرکاری انجام دے رہا تھا. اس طرح بہت سارے جتنے آپ کا پورا اسپیشل برانچ جو تھا وہ نگر میں کمپین کر رہا تھا. آپ کی انتظامی آفیسران کی ذمہ داریاں لگائی گئی تھی کہ آپ نے اپنے اسٹیشن سے اتنے کاٹنے، اس اسٹیشن سے اتنے کاٹنے. حکومتی مشینری آپ کے سامنے چلی، آپ کے سامنے ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنا دفتر کو پی ٹی آئی کے کیمپین آفس بنایا. وزیر اعلیٰ آفس کو سکیمیں اناؤنس ہوئی، 3 سے 4 کروڑ کا تو صرف پائپیں تقسیم ہوئی، سلائی مشینیں تقسیم ہوئی، اوون مشینیں تقسیم ہوئی، پیسے تقسیم ہوئے. ساتھ میں ان لوگوں نے آخر میں کوئی ہمارے 700-800 جو ووٹرز تھے ہمارے، ان کے شناختی کارڈ پرچیز کیے. تو ایک پارٹی کو فوکس کر کے حکومت کی مشینری اس کے پیچھے لگے. ان کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کو روکنا ہے. تو وہ پیپلز پارٹی کو روکتے روکتے آئی ٹی پی کو موقع مل گیا، درمیان سے نکل گئی. تو ہمارے بھائی ہیں، لیکن میری بات یہ ہے کہ نگر کی قوم حکومت وقت کو ووٹ نہیں دیتی. یہ میں کہتا رہا ہوں. 2017 میں بھی حکومت کو ہرا کے یا حکومتی نمائندے کو، حکومتی اتحاد کو شکست دے کے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی.
تو 2017 کا جو الیکشن تھا ضمنی الیکشن محمد علی صاحب کی وفات کے بعد، مطلب ادھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی، ٹی جے پی کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا، وہ حکومتی اتحاد تھا، اس اتحاد کا ہم نے مقابلہ کیا، ہم نے اس وقت بھی شکست دیا تھا، پھر 2020 میں بھی شکست ہوئی تھی. یہ ووٹ ٹرن کا مطلب ٹرن ہوتا ہے وہاں پہ، مطلب لوگوں کی طرف سے اپنا اوپینین کا اظہار ہے. لیکن کلامی معاف اپنا امجد صاحب، یہ 2020 کے عام انتخابات دیکھتے ہیں تو اس میں وفاقی حکومت ایون کی ان کے جو فیڈرل منسٹر تھے کشمیر افیئرز گلگت بلتستان گنڈا پور صاحب، وہ خود جا کے کمپین انہوں نے کی، بڑا جو ہے نا مطلب بڑے اعلانات کیے، اس سے وہاں پہ بھی تو جو ہے نا انفلوئنشل تھے، پھر یہاں پہ بھی وہ پھر اپنے پارٹی کے امیدوار کو جتانے کے لیے جو ہے نا تگ دو کر رہے تھے. یہ جتنے اعلانات تھے وزیری صاحب کو جتانے کے لیے نہیں کیے تھے، بہشتی صاحب کو جتانے کے لیے کیے تھے. دیکھیں یہ سارے جو اعلانات تھے پریکٹیکلی، چونکہ اس وقت 24 حلقوں میں الیکشن تھا، آج ایک حلقے میں الیکشن تھا، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، وزراء سارے کے سارے میدان میں ہمارے ساتھ مقابلے میں تھے. تو مطلب یہ نا سٹنگ گورنمنٹ کو بھی شکست ہوئی ہے، اس قدر وسائل کے استعمال کے باوجود بھی شکست ہوئی ہے. تو جب سٹنگ گورنمنٹ کو بھی شکست ہوئی، اپوزیشن کو بھی شکست ہوئی، تو اس قوم کو داد دینا چاہیے نا. وہ قوم بکتی نہیں ہے، وہ قوم ڈٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے ہمارے خلاف فیصلہ کیا ہے، آج پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ ہوا، پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ ہونے کے باوجود میں نگر کے قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. اس قوم کے اوپر یہ دبا تو نہیں ہے نا کہ اس نے سٹنگ گورنمنٹ کے کسی بندے کو ووٹ، یا یہ کہیں کہ ہم نے مطلب سیٹ مینیج کر کے اٹھا لی. تو نگر کے اندر یہ مینیج نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ان لوگوں نے ووٹ اپنا تھوڑا بہت کھینچ بھی لیا، زیادہ بھی لیا، ہار ہوتی ہے 1 ووٹ سے بھی، 10 ووٹ سے بھی، 100 ووٹ سے بھی. اسی طرح کے ہی مارجن تھا، جس مارجن سے آج ایوب وزیری صاحب جیتے ہیں اسی مارجن سے میں جیتا تھا. کیونکہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اس وقت بھی وہ سٹینڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی تھے، اس کا مطلب مستقبل کا پتہ نہیں تھا کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، تذبذب کا شکار تھا. الیکشن مینجمنٹ میں کمزوریاں ہماری ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے. تھوڑی بہت ہماری کمزوریاں ہیں، حکومت کی مشینری ایک طرف، لیکن ہمارا جو ووٹ بینک ہے پورا ایک سیگمنٹ ہے 2000 کا ووٹ بینک، پورے کے پورے کو کھینچنا، اس کے لیے کیا کچھ مطلب چیزیں استعمال ہوئی ہیں، کس طرح کے ٹولز استعمال ہوئے ہیں، کس طرح کی سچویشن ہوئی، وہ ہمیں پتہ ہے. وہ ہمارے پارٹی کے انٹرنل ایشوز ہیں، ہم اس کو مطلب کور اپ بھی کریں گے، اس کو ریگرو بھی کریں گے. چونکہ ڈیمیج ہوئے ہیں ہم مطلب ووٹ بینک کے حساب سے، تھوڑے سے مسائل ضرور ہوئے ہیں، مقابلہ ہم نے ضرور کیا، لیکن اینڈ آف دا ڈے آخری 2 سے 3 دنوں میں مطلب بہت سارے ایشوز ایسے پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ووٹ بینک میں مطلب کمی آنا شروع ہو گئی. تو مطلب درمیان سے چونکہ 2 ہاتھیوں کا جھگڑا تھا، ہاتھیوں کے جھگڑے میں مطلب آئی ٹی پی کو موقع ملا ہے، تو ٹھیک ہے کیا ہو سکتا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزراء بھی ہار گئے، اپوزیشن لیڈر بھی ہار گئے اور علماء جیت گئے. مطلب آئی ٹی پی اسلامی تحریک جیت گئی. اس میں مطلب تھوڑا سا کنٹریبیوشن اس نمائندے کا بھی ہے جو الیکشن لڑ رہا تھا. شاید اس کے اپنے مطلب جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا لیول ہے، یا لوگوں کے ساتھ اس کا مطلب اٹھنا بیٹھنا ہے، جیسے بھی اس کا رویہ ہے، وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے شاید. مطلب یہ پھر بھی یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. وہ اچھا امجد صاحب، عام انتخابات میں تو اس حلقے نے مینڈیٹ آپ کو دیا تھا، آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کا جو انٹریکشن ہے حلقے کے عوام کے ساتھ وہ اس طرح سے نہیں رہا، تو آپ لوگ اس کو مطلب ریٹین نہیں کر سکے اس سیٹ کو؟ اس میں آپ خود اپنی کوتاہی سمجھتے ہیں؟ میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ میری اس وجہ سے نہیں کہ مطلب ہے ہمارے کوئی ووٹ بینک میں ہمارے انٹریکشن کی کمی کی وجہ سے ٹوٹا ہے، یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا 2000 کا ایک جو بکس تھا ووٹ کا، جو پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارٹ تھا، اس ڈائی ہارٹ کے اوپر ورکنگ ہو گئی. اس کے نکلنے کے ساتھ دوسرا سیگمنٹ کا بھی ووٹ ہم سے نکلا. یہ ڈیمیجنگ ہوئی ہے، کچھ اس طرح کی سچویشن ہے. آپ لوگ اس کو جو ہے نا مطلب کور کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ کور کرنے کی کوشش میں ہی لگے ہوئے تھے. اس کو ہم نے کوئی 30-40% کو ڈیمیج کو کنٹرول کیا، کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن بہت ساری چیزیں تو مطلب پریکٹیکلی ہم نے کی ہیں، اور اس کو ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی. ہم نے اپنے دوستوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے نکلنے کے ساتھ مطلب سچویشن یہ ہوگی کہ ہم ڈیمیج ہوں گے، تو اس دوسری صورت میں آئی ٹی پی پی ٹی آئی بھی ڈیمیج ہوگی. تو تیسری پارٹی کا نکلنے کا چانس کا اظہار ہم اپنے ووٹروں کے ساتھ کر چکے تھے.
سچویشن اندر کی جو ہماری ڈسکشن چلی ہمارے دوستوں کے ساتھ، تو وہ ہم یہ کہہ چکے تھے کہ اس طرح کی آپ کا یہاں سے نکل کے جانا، اس صورت میں سچویشن یہی ہوگی کہ درمیان سے کوئی اور نکلے گا. اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ کے اعتراضات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں اور نظام کو لے کے آگے چلیں. تو ان کا اعتراض جو تھا یا ان کے مترس ہونے کے جو مطلب گراؤنڈز تھے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سیگمنٹ کے اندر جو ووٹ بینک تھا وہ بھی چلا گیا. تو اور بہت ساری چیزیں ہو گئی، لیکن من جملہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ کسی مطلب فرض کریں کہ 2 دفعہ میں مطلب مینڈیٹ ملا نگر کی قوم سے، تو آج ایک دفعہ نہیں ملا تو بھی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر ہمیں سلیکٹ نہیں کیا، ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا، ہمارے کسی دوسرے جماعت کے اوپر اعتماد کیے، تو یہ جو اعتماد ہے وہ بھی مطلب ایک حکومتی جماعت کو تو نہیں دیا، ایک ایسی جماعت کو دیا وہاں پہ اس کے بھی خدمات ہوں گے، اس کا بھی ایک ووٹ بینک ہے بہت سارا، مطلب نظریاتی ووٹ بینک بھی ہے. تو اس حساب سے نگر کی قوم کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے، اپوزیشن کی جماعتوں میں سے ہی کسی کا چناؤ کیا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ نگر کا جو ووٹ ہے وہ غیور ووٹ ہے، غیرت مند ووٹ ہے، وہ اسی طرح پڑا. تو اگر فرض کریں کہ حکومت کی جماعت جیت جاتی تو یہ پرسپشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ ہم نے مطلب مینیج کیا، ہم نے سیٹ نکالی، ہم نے مطلب سکیمیں دے کے، ہم نے مطلب اعلانات کر کے، ہم نے لوگوں کو ورگلا کے یا اپنی مشینری کا استعمال کر کے سیٹ جیتے ہیں. تو وہ یہ والی بات ہوتی، تو پھر دھاندلی کی سچویشن ہوتی. دھاندلی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. پری پول جتنی ریگنگ ہو سکتی تھی وہ سارا کا سارا پیپلز پارٹی کو فوکس کر کے کیا گیا. اس کے نتیجے میں آئی ٹی پی کو فائدہ ہو گیا، تو آج آئی ٹی پی جیت گئی ہے. رائٹ. اچھا امجد صاحب، یہ ضمنی انتخاب میں جو ٹکٹ جو آپ لوگوں نے ایشو کیا تھا، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ تھا، رائٹ کینڈیڈیٹ تھا، یا کینڈیڈیٹ کی وجہ سے بھی جو ہے نا کچھ آپ کی ہار کا سبب بنا، یا پھر نہیں کینڈیڈیٹ کا تعین صحیح تھا، حکومتی مشینری نے آپ لوگوں کو ہار کی طرف اور پھر تیسری پارٹی درمیان سے نکلی؟ کینڈیڈیٹ تو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ چونکہ سٹنگ کینڈیڈیٹ تھا، پہلے اس کو ٹکٹ تو اناؤنس ہوا تھا، اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں نگر الیکشن پہ گیا. میں والنٹیرلی نگر پہ الیکشن میں نہیں گیا تھا، میں گیا تھا اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے، تو ٹکٹ ہولڈر وہیں تھا. اب جب اس کی مطلب میرے ریزگنیشن کے بعد یا سیٹ چھوڑنے کے بعد کی جو سچویشن تھی، اس میں ٹکٹ اس کے پاس پہلے سے تھا، نیا ٹکٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. اس کو ہم نے اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں مطلب الیکشن میں گیا تھا. تو میرے ریزگنیشن کے بعد دیگر جو سچویشن بعد کی پیدا ہوئی، تو سٹنگ جو آپ کا مطلب ٹکٹ ہولڈر تھا اسی کو ہم نے آزمانا تھا. مطلب ہمارے پاس اس وقت مطلب جو ہمارے سینئر لوگ تھے، اختر صاحب تھے تو جاوید صاحب تھے، ان میں سے کسی ایک کو ہی آزمانا تھا. تو اس صورتحال میں اختر صاحب اور ہم سب کا جو ورکرز کا اوپینین تھا، جاوید صاحب چونکہ ٹکٹ ہولڈر ہیں وہیں الیکشن لڑیں. تو خیر ہمارا مطلب کینڈیڈیٹ کا ایشو نہیں ہے یہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے اور فیکٹرز کام کرتے ہیں، مسکنسیپشنز پھیلائی جاتی ہیں، پروپیگیشن ہو جاتی ہے، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا، بہت سارا پروپیگنڈا تھا، جس کی وجہ سے مطلب ہمارا ووٹ بینک ٹوٹا ہے. مطلب کچھ جگہوں پہ ہمارا بالکل مطلب جو لانگ اسٹینڈنگ ووٹ بینک تھا 30 سال 40 سال کا، وہ ووٹ بینک ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ایک الیکشن میں آپ کا 2000 کا ووٹ بینک، اور جی بی کے حلقوں میں جہاں پہ 6-7 ہزار کا کل ٹوٹل ووٹ کاسٹنگ ووٹ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کا 2000 کا ووٹ بینک مطلب کچھ دنوں میں ہی کٹ جائے. تو اس میں بہشتی صاحب کا بہت بڑا رول ہے. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ بہشتی صاحب نے پیپلز پارٹی پہ ڈراؤن حملہ کیا. رائٹ. پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کے اوپر ڈراؤن حملہ کیا. آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نگر 1 GBA 4 جو ہے اپوزیشن لیڈر سے محروم رہا. میں نگر کا نمائندہ آج بھی ہوں. میں نے یہی اعلان کیا کہ زندگی بھر میں نگر کا نمائندہ ہوں. آج بھی میں نگر کا اپوزیشن لیڈر ہوں. میرا حلقہ ہے وہ، میرا گھر ہے وہ. میں مطلب ادھر سے وزیری صاحب آئے ہیں، وہ میری مدد کریں گے، نہیں بھی کریں گے تو نگر کا میں نمائندہ ہوں. میں نے خدمت وہی کرنی ہے. کل مطلب نمائندہ نہیں تھا تو بھی میں نے خدمت کی ہے، آج نمائندہ ہے تو بھی میں نے خدمت کرنی ہے. میں نے ساری عمر نگر کی خدمت کرنی ہے. میں نگر کا قرض اتار نہیں سکتا ساری عمر، چونکہ میں ادھر گئے بغیر میں الیکشن جیتا ہوں، کیمپین کیے بغیر ان لوگوں نے مجھے سیٹ دی. یہ اتنا بڑا قرض ہے کہ اس قرض کو اتارنا ممکن نہیں ہے.
میں ساری عمر کرتا رہوں گا. رائٹ. اچھا امجد صاحب, آخری کوشچن, ٹائم کی کمی ہے. بلاول صاحب کا آج ٹویٹ آیا کہ جو گورنمنٹ کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ پیپل پارٹی کا جو ووٹ بینک تھا اس پہ شفون مارا گیا, جبکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم نے کیا مارا, ہم خود بھی تو ہار گئے ہیں, تیسری پارٹی جیتی ہے. تو بلاول صاحب کا کہنا وہ سر, آج پریس کانفرنس کی ایک وزیر صاحب موصوف نے یہ کہا کہ ہمارا تو فوکس پیپلز پارٹی تھی. بہشتی صاحب کو نگر کی سیاست میں لانچ کرنا, بہشتی صاحب کو لانچ کرنا پیپلز پارٹی کے خلاف سازش تھی. اور یہ سازش جو تھی یہ پری پلانڈ تھی, یہ آج نہیں ہوئی تھی. یہ 2020 میں ہی پلان ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنا ہے, اور پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو ڈیمیج کرنے کے لیے بہشتی صاحب کو لانچ کیا گیا تھا, کراچی سے امپورٹ کیا گیا تھا. اس ڈیمیج کو میں 2020 میں جا کے میں نے کنٹرول کیا. مجھے جانا پڑا صرف بہشتی صاحب کے آنے کی وجہ سے. اگر بہشتی صاحب آج بھی الیکشن ہو جائے, بہشتی صاحب الیکشن سے باہر ہو جائیں, تو ہم پھر 2/3 اکثریت سے نگر میں جیتیں گے, یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. چونکہ پیپلز پارٹی کے اوپر جو ڈرون حملہ ہے وہ بہشتی صاحب کا. بہشتی صاحب اتنے خطرناک ڈاؤن حملہ ہے پیپلز پارٹی کے اوپر, وہ جب تک رہیں گے پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرتے رہیں گے. امجد صاحب تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی امجد حسین صاحب. امجد صاحب کے بقول بہشتی صاحب نے ان کی پارٹی پہ ڈرون حملہ کیا ہے, لیکن وہ خود بھی تو ہارے ہیں. اور پھر جو ہے نا ان کے جو ووٹ بینک تھے ان پہ ڈاکہ ڈالا گیا. 2000 کے لگ بھگ ووٹ جو ان کے تقسیم کیے گئے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جیت جو ہے نا ہار میں منتقل ہوئی ہے. بڑے کھلے دل سے نگر کی عوام جو ان کے ووٹرز ہیں ان کا یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور آئندہ بھی بقول ان کے یہ ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں. اگر یہیں خلوص, یہیں جذبہ اور یہیں جو ایکسیپٹنس ہو جمہوری انداز سے, تو گلگت بلتستان میں جو جمہوری روایات ہیں, جمہوری اقدار ہیں, وہ پنپ سکتے ہیں. کیونکہ اسی میں انسانیت ہے, اسی میں مسلمانیت ہے, اسی میں پاکستانیت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.